علیکم ناظرین، او پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام ری برانڈ پاکستان کے ساتھ عرشیہ افضل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت سارے ایسے شائننگ اسٹارز پہ جو پاکستان کی امیج بلڈنگ پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں، کچھ اپنی کیپیسٹی میں اپنے ایریاز میں کر رہے ہیں، کچھ اوور آل پاکستان لیول پہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک ایسے ہی گیسٹ موجود ہیں جو پاکستان کے ایک سلم ایریا کو اپنی پوری کوشش، اپنی پوری کاوشوں کے ساتھ بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس ایریے میں ان کے لیے کیا اچھا کیا جا سکتا ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں مزمل ملک صاحب، چیئرمین ہیں صراط مستقیم ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم مزمل۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت سے۔ مزمل صاحب، آپ کا ڈومین بیسکلی اورنگی ٹاؤن ہے۔ اورنگی اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ ایشیا کی ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں آبادی رہتی ہے اور تھوڑی سی سلم ایریاز زیادہ تر ہیں۔ بالکل، دراصل آبادی کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو 40 لاکھ کی آبادی ہے صرف اورنگی کی، اور اب 40 لاکھ کی آبادی ہے، اور ایک ایسا علاقہ جو ہمیشہ سے سرکاری سطح پہ نیگلیکٹڈ ہوتا رہا ہے، اور وہاں پر مسائل بے پناہ ہیں۔ اگر آپ بات کریں اوور آل کراچی کی تو وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن اورنگی کو ہمیشہ احساس محرومی کا شکار رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً کوئی ہماری 3 جنریشن نے مائیگریٹ ہوئے ہیں۔ یہی آپ جا کے پورے اورنگی سے لوگ جو ہے وہ ناظم آباد میں ملیں گے، ناگن میں ملیں گے، ڈیفنس میں ملیں گے، کلفٹن میں ملیں گے، اور بہت بڑی آبادی صرف یہاں پر سہولیات کے فقدان کی وجہ سے، جن لوگوں نے تھوڑا پیسہ کما لیا، ویل سیٹلڈ ہو گئے، اچھی جاب لگ گئی، مطلب سارا ٹیلنٹ اورنگی سے شفٹ ہوتا گیا، دنیا بھر میں شفٹ ہوتا گیا، صرف اس لیے کہ اورنگی میں سرکاری سطح پہ ہمیشہ اس کو تنہا کیا گیا۔ ووٹ لینے کے بعد جو حکام بالا ہیں وہ ہمیشہ غائب نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگی ابھی تک بدحالی کا شکار ہے۔ لیکن بینگ اے یوتھ ہم نے یہ سوچا کہ کیا ہم نے بھی یہی کرنا؟ ہم اگر ہمارے پاس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، کاروبار ہو جائے، تو ہم نے بھی شفٹ ہو کے دوبارہ کسی بڑی جگہ پہ شفٹ ہو کے اپنے اس ٹاؤن جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، فراموش کرنا ہے۔ تو پھر ہم یوتھ نے سوچا کہ نہیں، یہ جو ایسا چل رہا ہے یہ شاید ہم اپنے جیتے جی اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے، تو ہم نے اسٹیپ اٹھایا۔ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ کس طریقے سے یہ انیشیٹو لیا گیا؟ اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک انیشیٹو ہے جو آپ نے سوچا، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی وہی سوچ رہا ہو جو آپ سوچ رہے ہو۔ بالکل، اس سیم مائنڈ کو جمع کرنا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، کیسے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ اورنگی میں جو ایک نیو جنریشن ہے، نئی نوجوان نسل ہے، یہ جو سوچ ہے میری، یہ ان کی ترجمانی تھی۔ مطلب جب میں نے جو چیز میں سوچ رہا تھا وہ سب سوچ رہے تھے، لیکن کوئی اسٹیپ نہیں لے رہا تھا۔ ایک خوف و ہراس کا عالم تھا، ڈر تھا کہ کوئی بھی کام کرے، اسپیشلی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا بھی میں نام لوں گا، بڑا کام ہوا اورنگی کے اندر، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہوئے، مار دیا گیا ان کو۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اورنگی کو نوگو ایریا بنایا، تو لوگ ڈرتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے، آپ اوبر کریم کی میں بات کروں گا، اگر آپ یہاں سے کریں ڈرائیو کے لیے نہیں آئیں گے، بہت کم ان علاقوں میں جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہی ساری سچویشن آج سے 3 سال 4 سال پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ بری کنڈیشنز تھیں۔ تو ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ ہم اورنگی کی جو پازیٹیوٹی ہے، ایک تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے، اورنگی میں چونکہ رہتے ہیں، حقیقت کو ہم جانتے ہیں۔ سیکنڈ، اورنگی کے جو مسائل ہیں، ہم جب تک اس مسائل کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، عوام میں شعور بیدار نہیں ہو سکتا، اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کے اوپر ایک پریشر بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ سوچ کر جو ہے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ ہم نے اورنگی میں جتنے بھی سڑکیں تھیں ان کی صفائی شروع کی، چورنگیاں تھیں، جس کا دل کرتا تھا وہ اپنے ایک چھوٹے سے ایونٹ کا اس کے اوپر پوسٹر لگا دیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو نیٹ اینڈ کلین کیا، صاف کیا، اور پورے دنیا کو پیغام دیا، میسج دیا کہ اورنگی کی جو یوتھ ہے وہ اورنگی کو صاف ستھرا دکھنا چاہتی ہے۔ میسج دیا کہ جس طرح آپ اپنے گھروں کے ایک چھوٹے سے کمرے کو صاف رکھتے ہیں، تو اپنے گھر کے باہر کے دروازے کو بھی اپنا ملک سمجھتے ہیں، تو اپنا گھر سمجھیں اس کو۔ تو یہ ہم نے انیشیٹ لیا، ہم کام کرتے گئے۔ پھر ہم اورنگی میں بہت بڑی بات ہے کہ مطلب اورنگی جیسا ایریا جس کا مطلب رقبہ بھی وسیع ہے، بالکل، اس کو لے کر آپ لوگ کیا لائن آف ایکشن، کیا اسٹریٹجی رہی، کس طریقے سے لے کر رہے ہیں؟ مطلب
اورنگی کے کسی ایک پرٹیکولر ایریے کو آپ نے چوز کر لیا یا اوور آل اورنگی پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل اورنگی کے اندر ہی ہم نے پورا سب سے پہلے تو کام شروع کیا کہ ہم نے ایک ایریا پکڑ لیا پورا اورنگی، اور مختلف ہم نے ایک نوجوانوں کی ٹیمز بنائی، مختلف جو جس علاقے میں رہتا تھا ہم نے اس کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا، اور یہ بڑا ضروری تھا، اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا تھا۔ بنا لیں باتیں کر لیں تو بڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل کام کرنے کے لیے یہ آپ کو فورس چاہیے ہوتی ہے، لیڈرشپ بھی لیکن فورس چاہیے ہوتی ہے جو اس گلی کو سمجھتی ہو۔ تو الحمدللہ مطلب تھاؤزنڈس آف والنٹیئرز ہمارے ساتھ اورنگی کے اندر کنیکٹڈ ہو گئے، اور سب نے مل کر اپنے گلی محلوں کے مسائل کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ہم نے یہ سوچا کہ صرف مسائل کو اجاگر کرنے سے کام نہیں بنتا، اس کے سولوشن کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اورنگی کے اوپر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایک ایجوکیشن کا نیٹ ورک شروع کیا۔ ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک اسکول کھولا جس میں کاپی، کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم جو ہے وہ ایئرلی بیسس پر قومی و مذہبی تہوارات، سالانہ ایجوکیشن ٹرپ، یہ سب کچھ بچوں کو دیا تاکہ ان کے اندر ایک وہ علاقہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر تعلیم کا رجحان نہیں ہے اور غربت بھی بہت زیادہ ہے، گھروں میں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، صبح کھا رہے ہیں شام کا نہیں پتا وہ کہاں سے اتنی مہنگی فیسیں اپنے بچوں کو میں بھی یہی بول رہی تھی کہ یہی بالکل میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسے گھر، کچھ ایسے علاقے بھی وہاں ہوں گے بہت زیادہ ہیں، جہاں پر بہت زیادہ ہیں، ایجوکیشن کی طرف لانا تو دور کی بات، وہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہوتا کہ سرکاری اسکول نہیں ہے وہاں پر، بالکل سرکاری اسکول وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پیرنٹس کو کنونس کرنا کہ آپ بھیجیں بچے کو، کس طریقے سے یہ انیشیٹو؟ ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائی، صحیح، سب سے پہلے تعلیم کی افادیت کے بارے میں جا کے ان لوگوں کو بتایا، ان کے پیرنٹس کو بتایا۔ پیرنٹس کا یہ رجحان تھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج دیں گے تو پھر میرا بچہ کما کے نہیں لائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ سب سے بڑا ایک حقیقت پر مبنی سوال تھا، کوئی سرکاری اسکولز بھی نہیں ہیں کہ وہ وہاں پر کر سکیں۔ تو ہم نے ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھیں آج آپ کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، کل کو یہ جب بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح گزاریں گے، تو اس کانسیپٹ کو تو آپ نے چینج کرنا ہے کہ آپ نے اگر یہ زندگی میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اگر غربت کی زندگی دیکھی ہے تو میرا بچہ بھی دیکھے، تو پھر تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ ہماری بات سمجھے، ان کو ٹرسٹ آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں بھیجا۔ الحمدللہ اس وقت 118 بچے ہیں، مونٹیسری سے لے کر 2 کلاس تک ہمارے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، اور ان کو تمام چیزیں فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں، فری آف کاسٹ۔ پھر ہم نے دیکھا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کام کرنے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سفید پوش علاقوں میں، کلفٹن میں، تین ہٹی پہ، صدر میں، نمائش پہ، انچولی میں تو بڑے بڑے دسترخوان کھلے ہوئے۔ بالکل میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ویلفیئر کا کانسیپٹ اب صرف دسترخوان تک محدود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مطلب صرف پوش علاقوں میں کام ہو رہا ہے، جو غربت زدہ علاقے ہیں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر مطلب کوئی ادارہ کام نہیں کرنے کو تیار ہے، ان کے آفیسز نہیں ہیں۔ ایک غریب بوڑھی ماں جس کو اپنے بچی کی شادی کرانی ہے، وہ کسی کے پاس اپلیکیشن لے کر کیسے جائے؟ اتنے بڑے بڑے سماجی اداروں کے آفیسز ہیں، آپ تو جا کے مل نہیں سکتے، سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہیں وہاں پر، ایسا سیٹ اپ ہے کہ کوئی غریب بندہ تو نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے ان سے بھی بڑا جو ہے مطالبہ کیا، اپیل کی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے سوچا کہ اب ہمیں جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ ہم نے انیشیٹ لیا، الحمدللہ ہم نے دسترخوان سے ہٹ کر ہم نے ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ کیا کہ جس سے ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو صرف مانگنے کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جی، تو اس سوسائٹی کو ہمیں ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، جو نہیں چاہتا کہ مطلب بار بار اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، تضحیک کی جائے، لائنوں میں لگایا جائے، لمبی لمبی لائنوں میں، اور ان کو عادی بنایا جائے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے اورنگی ٹاؤن کے اندر اس وقت الحمدللہ 2 تندور چلا رہے ہیں، جس میں 5 روپے کی روٹی اور 30 روپے کا سالن، یہ مستقل بنیادوں پر، روزمرہ بنیادوں پر انہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں اتنے دور دراز علاقوں سے لوگ روٹیاں لینے آتے ہیں، سالن لینے آتے ہیں، اور وہ جس قدر دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے وسیلے الحمدللہ ہمارا کام اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں ڈو 85 کا جو بیچ ہے ان کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا ایک تندور میں، جن کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کو لے کر میں آپ کو بتاؤں، اتنا سینسٹیو معاملہ، میں خود کلینک میں گیا اپنا ایک چھوٹا سا چیک اپ کرانے، میرے سامنے ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ بوڑھی خاتون تھی، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے 50 روپے کم دیے، تقریباً کو 300 روپے چیک اپ چارجز تھے، انہوں نے 250 روپے دیے، انہوں نے کہا 50 روپے میں آپ کو جب دوبارہ آؤں گی تو دوں گی۔ تو ڈاکٹر نے جھڑک کے اس کو یہ جواب دیا کہ میں نے یہ فلاحی کام نہیں کھول کے بیٹھا ہوا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟
تو مجھے اس دن سے نا وہ ایک بات فیل ہوئی. پھر ہمارے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے, وہ بچہ ایک ہفتے تک اسکول نہیں آیا. تو میں نے جب چیک کیا کہ بھائی یہ کیوں نہیں آ رہے یہ بچے اسکول, کیا وجوہات ہے, جب میں نے اس کے گھر میں بچے کو بلا کے دیکھا تو اس کا پورا گھٹنا زخمی سے, بالکل زخم سے بھرا ہوا ہے, پٹی تک اس پہ موجود نہیں ہے, کوئی ایک مرہم تک نہیں لگا ہوا ہے. تو مجھے ایک ظاہری بات ہے کہ انسان کو ایک درد بھی ہے اور پھر انسان کو غصہ بھی آتا ہے کہ مطلب یہ کس طرح کے ماں باپ ہے اپنے بچوں کا, کیوں نہیں ہے دیکھ بھال کرتے. تو میں نے ان کی ماں کو بلایا. جب میں نے ان کی ماں کو بلایا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں خود شوگر کی مریض ہوں, ٹھیک ہے, میں مطلب ہفتے سے میں اپنی دوائی نہیں لے پا رہی, اس سے مانگ کے اس سے مانگ کے میں گزارا کر رہی ہوں, میں کس طرح کسی کلینک لے کر جاؤں 300-400 روپے دے کے اور ان کی دوائی میں کہاں سے افورڈ کروں, میں تو نہیں کر سکتی, میرا کرایہ کا گھر ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اس کام میں بھی سپورٹ کرے کہ ہم اپنا ایک کلینک کھولیں. یہ سوچ تھی, اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی دی. السید فاؤنڈیشن کا اس میں بھی شکریہ ادا کروں گا, سید اعجاز کریم صاحب کا دل سے کروں گا کہ ان کا یہ ایک بڑا احسان ہے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے اوپر کہ ان کے تعاون سے, السید فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسا کلینک کھولا ہے اس وقت جہاں پر سول ہسپتال سے تعلق رکھنے والے 2 ڈاکٹر صبح اور رات 2 وقتوں میں موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ. صرف 30 روپے میں ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے, صرف 30 روپے میں, اور جو دوائیاں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس 30 روپے نہیں ہے, کانسیپٹ 30 روپے لینے کا صرف یہ ہے کہ وہ مطلب ایک سفید پوش طبقہ یہاں پر آئے اور عزت کے ساتھ ہے, اس کو کوئی غم ڈر نہیں ہو کہ بھائی ہمیں کو فری میں لائن لگ کے کوئی چیز مل رہی ہے, اس کو ایک بھرم ہو, انٹرنلی ایک ہو کہ بھائی ہم تو دے کر کرا رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس 30 روپے نہیں ہے تو ہم ان کو فری آف کاسٹ ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں, ان کا چیک اپ بھی کراتے ہیں, لیبارٹری الٹرا ساؤنڈ میں جو فیسلیٹیشنز ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں زیڈ اکاؤنٹ سے ہم الحمدللہ ان کو وہ تک پرووائڈ کرتے ہیں. مختلف ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں جس میں بہت سارے قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور مہنگے ٹیسٹ جو وہ نہیں افورڈ کر سکتے, مختلف کمپنیز, مختلف دوستوں کے, مختلف مخیر حضرات کے تعاون سے, ڈاکٹرز کے کولابریشن اور تعاون سے ہم ان کو جو ہے فری آف کاسٹ وہ ٹیسٹ بھی کروا کے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا اور بھی ایم ہے کہ ہم اس کو اور مزید لے کر جائیں. اچھا, ابھی آپ جیسے میڈیکل کی بات کر رہے تھے تو انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم 2020 سے کووڈ کے فیز سے بالکل گزر رہے ہیں. صحیح ہوتا ہے, پھر ایک ویو آ جاتی ہے, پھر صحیح ہوتا ہے. کیا رہا, کس طریقے سے لے کر چلے آپ لوگ اس کووڈ فیز کو, کیونکہ اوبیسلی پیشنٹس وہاں بھی آتے ہوں گے, چیزیں وہاں بھی ہوتی ہوں گی, تو کس طریقے سے کیچ اپ ہو؟ دیکھیں کووڈ میں تو ہمارے ادارے نے الحمدللہ ہر سطح پہ کام کیا, راشن کی تقسیم ہو, ماسک کی تقسیم ہو, اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے وہ بیماری سے بالکل طرح طرح کی جو بھی مطلب اویئرنیس جو کیمپین چلانی تھی, ہم نے مختلف اورنگی کے چھوٹے چھوٹے پولی کلینکس میں جا کر کیمپینز چلائی ہیں, ان کو ماسک ڈسٹریبیوٹ کیا, ڈاکٹرز تک کو ماسک ہم نے دیا ہے کہ سب سے پہلے رول ماڈل آپ ہیں ایک پیشنٹ کے لیے, کہ جس جگہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے لوگ آپ کو ایک سمجھتے ہیں اپنا مسیحا, تو ہم نے وہاں تک اس اویئرنیس کیمپین کو بڑھایا, چلایا, لوگوں کو بہت زیادہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس سے بچیں اپنے آپ کو. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک گھر 120 گز کا ہے, 60 گز کا, اس میں 6 7 8 لوگ رہ رہے ہیں, تو صرف ان کو احتیاط کے ساتھ ساتھ ان کو جو بیسک نیسیسٹیز تھی وہ بھی پرووائڈ کرنی بڑی ضروری تھی, تو ہم ان کو وہ بھی پرووائڈ کر رہے تھے. ان تک جو بھی ہم کام کر سکتے تھے ہم نے الحمدللہ رمضانوں میں سحری دسترخوان لگائے, ہم نے وہاں پر جو ہے فروٹس دیے لوگوں کو 5 روپے میں, 5 روپے میں مطلب 5 مختلف اقسام کے فروٹس کے غریب کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پڑوس میں جو ہے وہ گھر والے بھر بھر کے تھیلیاں لے کر آ رہے ہیں اور میں شاید ایک نہیں کھا پا رہا وہ پھل فروٹس, تو ہم نے وہ 5 روپے میں 5 مختلف اقسام کے پھلس بھی لوگوں کو پرووائڈ کیے. اور چاند رات کو ہر سال الحمدللہ یہ 2 سال ہو چکے ہیں ہمیں اس میں, چاند رات کو ہم 5 روپے میں عید کی پوری شاپنگ کراتے ہیں. مطلب اس میں برانڈڈ سوٹس ہوتے ہیں, اس میں چوڑیاں, اس میں جو ہے وہ چپل, اس میں کپڑے, اس میں مہندی, مطلب ساری چیزیں 5 روپے میں. صرف 5 روپے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا اپنے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ لے کے جاتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, 10 کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک جوڑا کپڑا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی چوڑیاں ہیں, وہ بھی تیار ہو کر فلاں گھر سے نکلے, تو ایک دل میں اس کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک احساس محرومی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ کانسیپٹ رکھا کہ پہاڑ جگی ادھر ادھر بسنے والے لوگوں کو ہم پہلے ٹوکنز پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں اعلان ہو آپ نے شاپنگ کرنے کے لیے ہمارے جو ہمارا ایک بنا ہوا ایک حصہ وہاں پر آ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں شاپنگ کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ سالوں سے ماشاءاللہ سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اسی سوال کے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بالکل. یہ تو ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے تھے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी तो मुज़म्मिल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप एक ज़िक्र कर रहे थे कि हम 5 रुपए में चांद रात को जो है वो शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल एक इस तरह का तबका है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये करते हैं। कराची के लिए कहा जाता है कराची एक खुदातर्स शहर है, जितनी खिदमत के लिए जितने इस तरीके के ऐसे टाइम पे लोग खड़े होते हैं कराची के शायद ही किसी शहर में देखा गया। रेवेन्यू के मामले में भी, चैरिटी के मामले में बिल्कुल ऐसे है। चैरिटी के मामले में कराची से ज़्यादा आप कहीं नहीं मिलती चीज़। आप लोग भी किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, तो क्या लोग आके ख़ुद अप्रोच करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर या कॉर्पोरेट बेसिस पर, मतलब किस तरीके से आप ऑब्वियसली एक कॉस्ट जा रही है तो आप लोगों को भी तो इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए ना, किस तरीके से? देखें बिल्कुल कराची जो है वो रेवेन्यू भी बहुत जनरेट करता है, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का बोझ जो है वो संभाल रहा है, और चैरिटी के मामले में भी माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे, तो ये फ़ख्र की बात है। लोग हमें जो भी सपोर्ट करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें लोग आज तक हमें जिन जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया है। जो चीज़ें लगती हैं लोग देखते हैं, उनको काम समझ में आता है, वो काम उनको नज़र आता है कि उन इलाकों में और उन लोगों के लिए हो रहा है जो कि सही मानों में जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं इस काम को। हमने इस काम को कोई फैशन नहीं बनाया हुआ, हमने इस काम को कोई इस तरह से फेस्टिवल टाइप नहीं किया हुआ। जो जेन्युइनली मुस्तहिक है उसका दर्द हम जो है वो लोगों को भी देते हैं कि आप उन इलाकों में आएँ और काम करें। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट इस वक्त बहुत कम है जितना होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुद जिन इलाकों में रहकर काम करते हैं वो एक खुद इतना ज़्यादा असर रसूख या पैसे वाला इलाका नहीं है, ठीक है। तो पोश इलाकों में अगर हम कल कोई दस्तरखान खोल लें तो समझ लें कि हर गुज़रने वाला बंदा आपको पैसे देकर जाए। जब आप पोश इलाकों में काम शुरू करते हैं चौरंगियों के ऊपर, तो क्रिकेटर आपका वहीं से गुजरेगा, बिजनेसमैन आपका वहीं गुजरेगा, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक गुजर है वो आपका वहीं से गुजरेगा। तो ऐसी फैमिलीज़ वहीं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं गुजरते जो बहुत पैसे वाले हो, जो इतना ज़्यादा आपको डोनेट कर सकें, चैरिटी कर सकें। तो जो भी लोग सपोर्ट करते हैं हमें थ्रू सोशल मीडिया करते हैं, मैं उन लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन सब के ताउन से, उन सब के सपोर्ट से, और हमारी अपनी जो टीम बनी हुई है, इवन कि अगर कोई छोटे से छोटा काम भी होता है ना तो वो 50 रुपये भी चैरिटी करते हैं। अगर कोई 10,000 रुपये भी कमा रहा है तो वो माहाना बुनियादों पर 50 रुपये 30 रुपये जो वो कर सकता है
کوئی بھی ہم پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی ہم تندور کھولنے جا رہے ہیں, اس میں اتنی لاگت ہے, یقین کریں چھوٹا سا اگر ایک بچہ بھی ہے نا, کہ مطلب ہمارے اس ٹیم ورک میں یہ تک بھی ہوا ہے کہ بچوں نے, چھوٹے سے بچے نے اپنا ایک گلک توڑ دیا بڑی بات کہ اس چیریٹی میں آپ ان پیسے کو شامل کریں. تو ماشاءاللہ یہ کام سلسلہ چل رہا ہے, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس حوالے سے, جس میں ہمارا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کو محتاج بنا رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی ہمارے انفارچونیٹلی مسئلہ یہی ہے بالکل کہ ہم دسترخوان کھول کے دے رہے ہیں, یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں. کراچی میں 33-35 NGOs بنی ہوئی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ مسائل بڑھ کیوں رہے ہیں, مسائل تو ختم ہو جانے چاہیے نا. اتنی بڑی تعداد میں اگر NGOs ہیں, اصل میں ہمارے ہاں NGOs کا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں NGOs بیسکلی کم, کینڈل مافیا زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں ضروری ہے کہ جیسے آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ پہنچنا چاہیے. دیکھیں میں سب سے کہوں گا جو علاقائی سطح پہ بننے والی جو تنظیمیں ہیں, سماجی ادارے نان فنڈڈ, ٹھیک ہے, وہ ان کو پریکٹیکل ریئلٹیز کا بڑا پتہ ہوتا ہے. بالکل ہمارے یہاں پورے پاکستان کے نام سے کام بنا لیا, اور شاید ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جانے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی. بالکل ایسے نہیں ورت ہوتی ہے کہ آپ ٹریولنگ کریں یا کسی دوسرے صوبے چلے جائیں یا دوسرے پروونسز چلے جائیں, نہیں کر سکتے. کوشش کریں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے ایریاز میں رہ کر کام کریں, اور کام کریں تو ان کچی آبادیوں میں کریں جہاں متاثر لوگ ہوتے ہیں. اپنے آفیسز تو وہاں کم از کم کھولیں, لوگ نہیں کھول رہے ہوتے. تو ہم نے اس وقت اپنا ایک روزگار پروجیکٹ کھولا ہوا ہے. اس روزگار پروجیکٹ سے الحمدللہ ٹھیلا بھی ہم لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, رکشہ بھی ہم لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, کیبنز ہم لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے کیبنز ہوتے ہیں چیز کے, یہ سارے اسٹالز وہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایون کہ اگر کوئی بندہ کسی کو چپل کا کام آتا ہے, اس کو ہنر ہے لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو ہم اس سے پوری اس کی ایک تفصیلات جمع کرتے ہیں اور ماہانہ ایک ساتھ پر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو فری آف کاسٹ دے دیا. اس کا بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ ملا ہے کہ اگر کسی غریب کے گھر میں پہلے ہی 10 مسئلے ہوتے ہیں, کرایہ کا گھر ہوتا ہے, بجلی کا بل چڑھا ہوتا ہے, کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے, آپ نے اس کو 40-50 ہزار روپے کا ایک سامان دے دیا, اس نے 2 مہینے بعد بیچ دینا ہے, بیچ کے وہ اپنے قرضے اتارتا ہے. تو ہم نے ایک ماہانہ ایک ساتھ کی بنیاد پر اپنا ایک روزگار پروجیکٹ کھولا ہے, جس میں ماہانہ 100 روپے 500 روپے دیتے ہیں, 1000 روپے دیتے ہیں لوگ. اگر 500 روپے لے رہے ہیں تو وہ 13 روپے کچھ پیسے بنتے ہیں. اگر ہم 1000 روپے لے رہے ہیں تو وہ تقریباً کو 33 روپے کچھ پیسے بنتے ہیں. تو کسی بھی فیملی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پر ڈے اتنا جمع کرنا, وہ ایزلی جمع کر کے ماہانہ بنیادوں پر سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کا ہمیں اتنا زبردست فیڈ بیک ملا ہے, اتنا زبردست فیڈ بیک ملا ہے. کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف بیٹھ کے کھانا چاہتا ہو. بالکل ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہوں گے جو محنت کر کے, لیکن محنت کش لوگ ملتے ہیں, جو لوگ واقعی اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تمام لوگ آتے ہیں جینونلی. وہ اپنے, میں آپ کو بتاؤں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک MBA کیا ہوا لڑکا, ایک MBA, روزگار نہیں مل رہا کراچی میں, روزگار ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو نوکری نہ ملنے کے باعث اس نے جو ہے وہ فوڈ پانڈا کی نوکری جو ہے وہ شروع کی. بدقسمتی کے موبائل اسنیچنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد گھر میں اس کے بچے کی ولادت ہوئی, اس نے قرضوں کا بوجھ اس کے اوپر آلریڈی موجود تھا, اس نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی. اس کے بعد وہ سمجھ لیں کہ وہ سڑکوں پر آ گیا. اس کے پاس مطلب وہ کہہ رہا ہے میرا سگا بھائی مجھے مطلب تانے دے رہا ہے کہ مطلب کیوں, جب نہیں پال سکتے تو کیوں اتنی. اب یہ تو اللہ کی دین ہے, نصیب کی چیز ہے. وہ ہمارے پاس وہ 5 روپے کی روٹی لے کر وہ جاتے تھے, انہوں نے کسی سے معلوم کیا کہ بھئی روزگار پروجیکٹ ہے ان کا, وہ ہمارے پاس آئے. ہمیں دیکھ کے یہ چیز بڑی تکلیف ہوئی, تو ہم نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو موٹر سائیکل اور ایک موبائل کی ضرورت تھی, ہم نے الحمدللہ ان کو وہ کروا کے دیا. تو اس طرح ہم لوگوں کو ایک ٹیمپریری سولوشن نہیں بلکہ ایک پرماننٹ سولوشن دیں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ آج اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ کل کو اپنے بھائیوں کی سپورٹ کر سکیں گے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ سارا سلسلہ ہوا الحمدللہ, اس کا زبردست فیڈ بیک ہے. سینکڑوں درخواستیں ہمارے پاس جو ہے روزانہ کی بنیادوں پر آ رہے ہیں کہ مطلب ہم ان میں سے ویریفائی کرتے ہیں. ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے, ہم نے اس کا ایک پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا ہوا ہے, ایک سروے ٹیم بنائی ہوئی ہے, وہ جا کے خاموشی سے وزٹ کرتی ہے, ان کو کیس جینون لگتا ہے, سارے جو بھی ایک مراحل ہم نے کیے ہوئے اس سے گزر کے ہم ان کو فیسلیٹیشنز دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ہمارا ایک اورنگی ٹاؤن قائم خانی کی, بلدیہ ٹاؤن بھی لگتا ہے اور اورنگی ٹاؤن بھی لگتا ہے, یہ ایک سینٹر ہے. تو وہاں پر اس قائم خانی کالونی کی پہاڑی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس وقت 3 گھر بنوا رہے ہیں. ایک گھر ابھی ہم نے سندھی گوٹ میں بنوایا ہے اور 3 گھر ہم بنوا رہے ہیں. سرے سے 2 فیملی معذور
بالکل اٹھ نہیں سکتی, ان کی ایک بیوی اور ایک ماں, دونوں کی سیم یہی کنڈیشنز ہیں. جو ان کی اولاد ہیں وہ اتنا خستہ حالی کا شکار ہے, مطلب ان کو اگر آپ دیکھیں تو مطلب کیونکہ کوئی کھانا پینا صحیح نہیں ہے, کوئی خوراک نہیں ہے بالکل, تو ہم نے ان کا گھر بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, سردی ہو گرمی ہو, بالکل بے سر و سامان, کوئی چھت نہیں. تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم کیس سالو کر رہے ہیں, اور بھی مختلف گھر ہیں اورنگی ٹاؤن میں جو پہاڑ وغیرہ ہیں اس میں بھی بنا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بورنگ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. اورنگی ٹاؤن میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ عرصہ دراز سے, اور یہ کراچی میں بھی بہت زیادہ, لیکن چونکہ میری جو ہے رہائش, میں مقیم اورنگی ٹاؤن کا, تو میں اس کو زیادہ سمجھتا ہوں, تو میں وہیں کی بات کر رہا ہوں, اس لیے زیادہ میں آپ کو, ویسے مسائل تو ہر جگہ ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو اورنگی میں جہاں جہاں بورنگ کا مسئلہ ہے ہم الحمدللہ وہاں کرا رہے ہیں. اب تک تقریباً 8 بورنگ ہم کروا چکے ہیں. اس طرف سمر پمپ بھی ہم نے لگوایا ہے, تقریباً 500 فٹ کے سمر پمپس بھی ہم نے لگوائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 200 فٹ کے ہینڈ پمپ کی بورنگ بھی ہم کروا رہے ہیں. اور ابھی نواں بورنگ بھی جو ہے ہمارا شروع ہو گیا ہے. اس سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک ماہانہ بنیادوں پر لوگ 3 ٹینکر ڈلوا رہے ہوتے تھے 2500 روپے کے, 3000 روپے کے, اب وہ صرف 1 ٹینکر ڈلوا رہے ہیں, کیونکہ ان کی بورنگ سے ان کے گھر کے دیگر جتنے بھی مصارف ہیں وہ اس سے پورا کر لیتے ہیں, صاف صفائی وغیرہ ساری چیزیں ماشاءاللہ. تو بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے ہمیں کام میں, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان سچی نیت کے ساتھ کام کرنے نکلتا ہے تو اس کی مدد جو ہے نا وہ اوپر والا. بالکل, میں بھی آخر میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے, اور رات کو سونے سے پہلے جو ایک سیلف سیٹسفیکشن جو اس کو مل, بالکل کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ایک انٹرنل آپ کو جو ہے نا, جب آپ یہ کام کریں گے نا تو آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں, آپ کو وہ نہیں لگے گا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, آپ کو ایک دلی سکون ملے گا. اور ایسے آپ کسی کام سے 5 منٹ کے لیے آپ سفر کریں, آپ کو وہ سفر بوجھ لگے گا. تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ جو ہے بہت پہاڑ پہ چڑھ کر کام کیا ہے. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں اپنے پاکٹ منی سے وہ پیٹرول کا خرچہ بھی افورڈ کرتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جو دلی سکون ملتا ہے نا انٹرنلی, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دیکھیں, جب آپ دوسروں کے رستے کا کانٹا اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے رستے کا بھی کانٹا اٹھاتا ہے. اور کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے. تو جب آپ خدا کے مخلوق کی خدمت کرنے نکلتے ہیں نا تو پھر خدا آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ صرف سوچتے ہیں, ایک نیت کرتے ہیں, ایک ارادہ کرتے ہیں, آپ کے لیے ذرائع وہ بنا دیتا ہے. بے شک ایسے, اور الحمدللہ اب تک سارے ذرائع ماشاءاللہ بنتے آ رہے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہو, وہ راستے خود بناتا چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ مزمل ملک صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی کاوشیں اپنے ہی علاقے سے, اپنے ہی ایریا سے, اپنے ہی لوگوں سے شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا کرتا ہے. آج کا جو پروگرام کی تھیم تھی اس پہ اشفاق احمد صاحب کا ایک اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی ہوسٹ ارشیا کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. OPTV کی فخریہ پیشکش, دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر, اعلیٰ مستقبل کی تعمیر.
آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔